السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے حاضر خدمت ہیں ایک بار پھر اپنے تجزیے اور تبصروں کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے معاملے میں پاکستان کو بھارتی حکومت سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کی وزارت قانون کی درخواست پر سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 5 دسمبر کو پاکستان نے گرفتار بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو کیس سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ امور کی بے بنیاد اور من گھڑت بیان کو مسترد کر دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بھارت کی وزارت خارجہ امور کی جانب سے کمانڈر کلبھوشن یادو سے متعلق جاری قانونی سماعتوں کے حوالے سے غلط اور گمراہ کن بیان کو پاکستان یکسر مسترد کرتا ہے۔ بیان کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے اپنے وکیل کے بیان سے یہ واضح ہے کہ بھارتی حکومت کلبھوشن یادو کیس کے قانونی عمل سے بھاگنا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ را کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو عرف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 3 مارچ 2016 کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ بھارتی جاسوس نے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ انہیں را کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کے عمل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلبھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ 2004 اور 2005 میں اس نے کراچی کے کئی دورے کیے جس کا مقصد را کے لیے کچھ بنیادی ٹاسک سر انجام دینا تھا، جبکہ 2016 میں وہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کا پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد فنڈنگ لینے والے بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات کرنا تھا۔ بعد ازاں اپریل 2017 کو ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کلبھوشن یادو کو فوجی عدالت نے پاکستان کی جاسوسی، کراچی اور بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کی توثیق بعد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی تھی۔ بھارت نے 9 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کی سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور درخواست کی تھی کہ ICJ پاکستان کو بھارتی جاسوس کو پھانسی دینے سے روکے جسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف میں کی گئی درخواست میں بھارت نے پاکستان پر وینا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ وینا کنونشن کے مطابق جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کو رسائی سے روکا نہیں جا سکتا۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن یادو ایک بے قصور تاجر ہے جسے ایران سے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی را ایجنٹ ہونے کا اعتراف کروایا گیا ہے، لیکن بھارت اغوا کیے جانے کے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ 18 مئی 2018 کو عالمی عدالت انصاف نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کلبھوشن کی پھانسی روکنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد دفتر خارجہ نے آگاہ کیا تھا کہ ICJ کے حکم پر حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بعد ازاں 17 جولائی 2019 کو عالمی عدالت نے کیس کا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا، جس کے مطابق کلبھوشن یادو کو پاکستانی فوجی عدالت کی جانب سے دیا جانے والا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ اور کلبھوشن کی حوالگی کی بھارتی استدعا مسترد کر دی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو ہدایت کی تھی کہ وہ کلبھوشن کو قونصلر رسائی دے، جس پر پاکستان نے بھارتی جاسوس کو قونصلر رسائی فراہم کر دی تھی۔ قبل ازیں دسمبر 2017 میں پاکستان نے کلبھوشن یادو سے ان کی اہلیہ اور والدہ کی ملاقات بھی کروائی تھی۔
علاوہ ازیں عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد ستمبر 2019 میں کلبھوشن یادو کو دی گئی پہلی قونصلر رسائی وینا کنونشن اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت دی گئی تھی، جو 2 گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ جولائی 2020 میں ایک دفعہ پھر کلبھوشن یادو کو دوسری مرتبہ قونصلر رسائی دی گئی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔